الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله مولانا.
بس ٹھیک ہے۔ برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی ماؤں، بہنوں، سورہ حشر کی 9 اور 10 نمبر آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ 2 آیتیں موجودہ دور میں جب نفسہ نفسی کا عالم ہے تو یہ 2 آیات میرے اور آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کافی۔ پہلی آیت جو 8 نمبر ہے 9 نمبر، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کا تذکرہ فرمایا جو مدینے میں تھے۔ ایک صحابہ وہ تھے جو مکے سے آئے تھے ہجرت کر کے، اور دوسرے صحابہ کی ایک بڑی جماعت زیادہ وہ مدینے میں رہتے تھے۔ دوسری آیت جو آیت نمبر 10 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بعد آنے والے جو بھی ہیں آج تک اور قیامت تک آنے والے، ان کا تذکرہ فرمایا۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان فرمائی۔ آج کے حالات میں وہ صفات میرے اور آپ میں ہونا بہت ضروری۔ ایثار، قربانی، لوگوں سے محبت، اپنے مفادات پہ کسی کو ترجیح دینا، ایسے معاشرے میں جہاں بھائی بھائی کا حق کھا جاتا ہے، بھائی بہنوں کے حق کھاتے ہیں، اور دوست دوستوں سے اور رشتہ دار رشتہ داروں سے حسن سلوک نہیں کرتے، ایسے ماحول میں ان صحابہ کی زندگی سے سیکھنا نہایت ضروری۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ جو مکے سے آئے تھے ان کی حالت کیا تھی، کہ کسی کے پاس لباس شاید ہی پورا ہو، کہ 2 کپڑوں میں ایک کپڑے میں یا 2 کپڑے زیادہ سے زیادہ ہوتے تھے۔ تیسرا اگر کوئی بہت صاحب ثروت سمجھا جاتا تو وہ پگڑی باندھ لیتا تھا۔ بلال حبشی اور جو غریب مسلمان تھے وہ تو ایک ہی چادر، یہاں سے کھلی چادر، یہاں ٹانکے لگا لیتے تھے کانٹے، اس کو نیچے سے باندھ لیتے تھے۔ اگر تھوڑا سا نیچے کریں تو کندھے ننگے ہو جاتے تھے، اور اگر اوپر کندھے ڈھانپیں تھی اور ٹانگیں ننگی ہو جاتی تھی، اور انہیں یہ خطرہ ہوتا تھا کہ ہماری شرمگاہ وہ ننگی نہ ہو جائے۔ ایسے حالات۔ عبد الرحمن بن عوف مکے کے نہایت صاحب ثروت تھے، نہایت صاحب یہ تاجر تھے، لیکن ان کی حالت یہ کہ خالی ہاتھ آئے۔ ابو سلمہ ایک صحابی ہیں، وہ ان سے ان کی بیوی چھین لی گئی، ان کا بچہ چھین لیا گیا، ان کا مال چھین لیا گیا۔ وہ مدینے میں پہنچے بھوکے پیاسے، اور وہ جو صحرا تھا اس میں صاف پانی کے چشمے نہیں ہوتے تھے، کنویں نہیں ہوتے تھے، بہت کم ہوتے تھے۔ خود مدینے میں صرف بیر روما تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خریدا تھا، اس کے علاوہ مدینے سے 2 راتوں کا فاصلہ تھا، 2 راتوں کا فاصلہ، ایک میٹھا چشمہ ہوتا تھا، وہاں سے پانی لایا جاتا تھا، یا پھر بیر روما تھا، یعنی پورے مدینے میں صرف ایک کنواں صاف پانی کا۔ لیکن اللہ کی رضا کے لیے ان لوگوں نے، جنہوں نے ہجرت کی تھی، وہ وہاں سے بے سر و سامان آئے تھے، اور جو رہنے والے تھے انہوں نے پھر کیسا برتاؤ کیا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ عبد الرحمن بن عوف، اللہ کے رسول نے ان کا ایک انصاری بھائی بنا دیا، جسے مواخات مدینہ کہتے ہیں، مسلمانوں کا بھائی چارہ۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ جو بھائی بنائے تھے، حالانکہ سگے تو نہیں تھے، یہ مکے سے آئے تھے، یہ یہاں کے جو تھے موجود مدینے کے تھے، تو ان کو انصار کہا گیا کہ انہوں نے، انصار کا معنی ہے مددگار،
تو انہوں نے آنے والوں کی مدد کی، اپنے مال میں سے آدھا مال دے دیا، زمین ہے تو آدھی زمین دے دی، جائیداد دے دی، حتیٰ کہ اگر دو بیویاں ہیں تو ایک کو طلاق دے کے اس کے نکاح میں کر دیا، اتنا اصحار۔ تو قرآن اسے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ کہتا ہے، اگر دو بندوں کا کھانا ہوا تو 4 آدمیوں نے کھا لیا، ایک کا کھانا ہوا تو 2 کھا لیا، 3 آدمیوں کو کھانا تو 6 آدمیوں نے کھا لیا۔ ایسے ایسے دن دیکھنے پڑے کہ ایک جنگ میں ایک ایک کھجور پہ گزارا کرنا پڑا، ایک ایک کھجور۔ ایک غزوہ ہے، اس غزوے میں پتے تک کھانے پڑے، لیکن آپس میں سلوک کیا تھا، اتنا سلوک کہ شروع میں بکھر کے بیٹھتے ہوتے تھے جہاں کہیں بیٹھنا، تو اللہ کے رسول کے اتنے فرما بردار تھے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے دلوں میں فرق ڈال دیتا ہے، تو سارے ایسے سمٹ کے بیٹھ گئے، اگر ایک چادر آ جائے تو اس کے نیچے پورے ہو جائے، اور پھر ان میں امتیاز کوئی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول بھی عام بیٹھتے تھے، بالکل یہاں تو ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارے لیے انتظام کیا جاتا، باقی لوگ نیچے ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول تو عام لوگوں میں بیٹھتے تھے۔ دور سے آنے والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا نبی کون ہے، وہ تو پھر پوچھتے تھے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رسول کون ہے، تو لوگ اشارہ کرتے تھے، وگرنہ حضرت ابو بکر کو کئی سمجھ لیتے تھے کہ یہ نبی ہے، اتنی سادگی تھی، جسم پتلے پتلے جسم تھے ان کے۔ صحابہ میں سے صرف عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا جسم بڑا تھا، باقی سارے پتلے جسموں والے۔ عبداللہ بن مسعود ایک دن ایک درخت پہ چڑھے تو لوگ ہنسنے لگے، چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں، چھوٹی چھوٹی ٹانگیں، ہاتھ، تو رسول اللہ نے فرمایا یہ تم اس پہ ہنستے ہو، اللہ کی قسم یہ میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ وزن ہے۔ یعنی صحابہ کے بارے میں مشکات میں آتا ہے کہ دن میں وہ بڑے کام کرتے تھے، فارغ نہیں ہوتے تھے، کام کرتے رہتے تھے، کمائی کرتے تھے، اور رات کو وہ راہب بن جاتے تھے، یعنی رات کو اللہ کو یاد کرتے تھے۔ آپ نے کبھی ہرن دیکھا ہو؟ سب سے ہلکا جانور ہوتا ہے، یعنی اس کا جسم جانوروں میں سب سے ہلکا ہوتا ہے، کس لیے کہ یہ دشمن سے اس نے بچنا ہوتا ہے، اور اس کی خوراک کم ہوتی ہے کہ میں کم کھاؤں گا تو زیادہ بچ سکوں گا۔ مومن کی مثال بھی ایسی، اگر آپ اتنا پیٹ بھر کے کھاتے ہیں کہ آپ کو ہوش ہی نہیں رہتا ہے اور اللہ کا خوف ہی نہیں رہتا۔ ہمارے بیان کرنے والے آخرت کے بڑے بیان کرتے ہیں کہ آخرت، تو ان کے اپنے جسم اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ تو خود دنیا کا دل دادا ہے، خود اس کی خوراک اپنی اتنی ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول کھاتے تھے یا نہیں کھاتے تھے۔ تو صحابہ کرام نیکی کا جذبہ بھی بڑا تھا، تو یہ آج بہت ضرورت ہے ایک دوسرے پہ خرچ کرنا، کسی کو مشکل میں دیکھنا تو اس کی مدد کرنا۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ ہر بندے نے جانا ہے، وہاں 90,000 کا لشکر تھا رومیوں کا، اور 30,000 مسلمان یہاں سے جانا تھا۔ تو کھجوریں پک چکی تھی، جیسے ہمارے گندم کا موسم، فصل کا موسم تھا، تو ادھر سے آرڈر ہو گیا، وہ آرڈر ہمارے جیسے تو نہیں تھے، وہ اللہ کے رسول کہنے والے تھے جن پہ وحی اترتی تھی کہ ہر بندے نے جانا ہے۔ تو وہ پھر تیار ہو گئے، فصلیں چھوڑ کے چلے گئے، ایسے تو نہیں کہا رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہم جب آج کہتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، ایسے تو نہیں کہتے ہیں، وہ لوگ بڑے عظیم لوگ تھے، ایک دوسرے پر ترجیح دیتے تھے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان ہے تم مہمان نوازی کرو، وہ ساتھ لے گیا مہمان کو، تو کھانا کم تھا، وہ خامد اور بیوی انہوں نے اس دور میں بیٹھ کے کھاتے تھے ساتھ، یعنی میزبان اور مہمان بیٹھ کے کھاتے تھے، تو انہوں نے کہا کھانا تو کم ہے، تو یہ پنکھا ذرا بند کر دیں، وہ بے شک اگر آپ چلانا چاہیں چلا دیں۔ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا جب ہم کھانا کھانے لگیں گے، بیوی کو کہا تو تم چراغ درست کرنے کے بہانے وہ جو چراغ ہے وہ بند کر دیں، اور ہم خالی ہاتھ ہلاتے رہیں گے، یہ مہمان سمجھے گا یہ بھی کھا رہے ہیں، حالانکہ کھانا تو ایک بندے کا۔ اپنے آپ پہ ترجیح دی، بچے بھی بھوکے رہے، خود بھی بھوکے رہے، خود صبح اللہ کے رسول کے پاس گئے تو اللہ کے رسول مسکرانے لگے، آج تیری مہمان نوازی بڑی اللہ کو پسند آئی،
تیری اور تیری بیوی کی مہمان. اللہ بیویاں بھی اچھی دے، اللہ عورتیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں اچھی عطا کرے جن کا تھوڑے پہ گزارا ہو جائے. اب خواہشیں تو ختم ہی نہیں ہوتی ہیں، نہ مردوں کی نہ عورتوں کی. خواہشیں تو ایسی ہیں کہ آدمی مر جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خط کھینچا لمبا. تو اگر آپ کوئی پینسل ہے تو میں سمجھا بھی دیتا ہوں کیسے خط کھینچا تاکہ پورا نقشہ ذہن میں آ جائے. پینسل اور کاغذ بھی دے دیں. ہم کو یہاں تقریر نہیں کرنے آتے، یہاں جو ہم بیان کرنے آتے ہیں یہاں سمجھانے کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کھینچا لمبا. اس خط کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے خطوط کھینچے. پھر اس کے وہ خط کے آخر میں مربع چوکور سائز وہ پھر آپ نے ڈبہ بنایا، یعنی چوکور خط. اس سے آگے پھر آپ نے ایک نشان بنایا. پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ خط بنایا جو یہ میں آپ کے سامنے، یہ خط کھینچا آپ نے درمیان والا، اور اس کے ارد گرد خط چھوٹے چھوٹے کھینچے. پھر ایک یہ ڈبہ چوکور آپ کو نظر آتا ہے مربع، یہ خط کھینچا، اور اس کے بعد ایک دور خط کھینچا یہ جو بار والا. تو آپ نے فرمایا یہ انسان ہے، یہ جو درمیان میں ہے یہ انسان ہے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے خطوط ہیں یہ انسان کو پہنچنے والے صدمات ہیں یا خوشیاں ہیں. یہ اس سے کبھی پہنچ جاتا ہے، کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے، کبھی تندرست ہو جاتا ہے، کبھی خوشی پہنچتی ہے، کبھی غمی ہو جاتی ہے، کسی کو بیماری لگتی ہے، کوئی شفا مل جاتی ہے. تو یہ انسان ہے درمیان والا، یہ جو خط ہے، اور ارد گرد جو چھوٹے خط ہیں یہ اس سے پہنچنے والی خوشیاں اور غمیاں ہیں. اور فرمایا یہ ہے اس کی موت، یہ چوکور خط اس کی موت ہے. اور فرمایا یہ جو دور خط ہے یہ اس کی امیدیں ہیں، اپنی امید تک پہنچنے سے پہلے اس کو موت آ جاتی ہے. آپ کے پاس 1,00,000 ہے، خواہش ہوتی ہے 2,00,000 آ جائے، 2 ہے 3 ہو جائیں، 1 مربع ہے 2 ہو جائیں، 1 دکان ہے دوسری دکان بن جائے، فلاں آخر آدمی کی وفات ہو جاتی ہے، خواہشیں پوری نہیں ہوتی. تو صحابہ کرام پھر آپ نے فرمایا تیرے اور تیرے بیوی کی اللہ کو مہمانی بڑی پسند آئی. لوگوں کو کھانا کھلانا آج کل معاشرے میں بڑا مسئلہ ہے. آپ رسول اللہ فرماتے ہیں اگر سالن بنایا ہے تو شوربہ زیادہ کر لو اور لوگ کھا لیں. یعنی ایک بندے نے کھانا ہے تو 2 آدمی کھا لیں. آپ دوسروں پہ، لوگوں کو اپنے آپ پہ ترجیح دیں، لوگوں کو غم نہ دیں. انسان انس سے بنا ہے. ہمارے معاشرے میں شدید کمی ہے اس بات کی کہ ہم لوگ برداشت نہیں کرتے. جیسے میں بیان کرتا ہوں تو بعض بھائی ان کو بھی ہوتا ہے وہ جی قاری صاحب کو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے. یہ موقف ہر بندے کا ہوتا ہے. میں بھی انسان ہوں، اسی معاشرے میں رہتا ہوں. ہماری بھی سوچ ہوتی ہے جیسے لوگوں کی سوچ ہے. ہم لوگوں کی سوچ نہیں بدل سکتے، لوگ ہماری سوچ نہیں بدل سکتے. یہاں جب بیٹھتے ہیں یا ممبر پہ ہوتے ہیں تو ہم وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ہم وارث ہوتے ہیں. ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنا بیان کرتے ہیں. کسی کو اچھا لگتا ہے، کسی کو اچھا نہیں لگتا ہے. وہاں کئی میرے تو بڑے پیارے دوست بچھڑ گئے، بڑی محبت کرنے والے، اس حق بیان کرنے کی وجہ سے بہت لوگ ناراض ہوتے ہیں. تو ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی. اگر کوئی اللہ کے لیے ہم سے ناراض ہو جائے یہ تو بڑی بات کہ کوئی میں حق بیان کر رہا ہوں، کوئی مجھ سے اس وجہ سے ناراض ہو جائے جی کیوں بیان کیا. تو اس سے بڑی میرے لیے خوش بختی کی بات کیا ہے کہ ہمارے لیے تو زندگی ہے کہ ہم سچ بیان کریں، سچ کو سنیں. ہاں کسی کے پاس اگر نظریات اچھے ہیں بیان کریں، ہم اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں. شرک کو بیان کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی آپ یہ شرک کیوں بیان کیا ہے؟ یہ تو میرا تو مسئلہ نہیں ہے، تو حدیث کا مسئلہ ہے، قرآن کا مسئلہ ہے. شرک جیسی بیماری اسی طرح یہ چیزیں کہ آپ جب بیان کرتے ہیں کہ بھائی کو بھائی سے ملنا چاہیے،
تو ان کے اگلے مسئلے شروع ہوتے ہیں کہ جی اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا۔ اگر یہ معاملہ شروع ہو جائے تو ایک دن اللہ کی بارگاہ میں بھی جانا ہے۔ اگر یہ کہہ دیا کہ اللہ فلاں موقع تو مجھے یہ چیز کی ضرورت تھی، دی نہیں، تو اگر اللہ نے دفتر نامہ یا اعمال کھول دیا، یہ تیرے اعمال ہے۔ سوال، اگر ہم لوگوں کے عیبوں پہ پردے نہیں ڈالیں گے، کل قیامت کے دن اللہ کیسے پردے ڈالے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو جیسے کوئی جفی ڈالتا ہے اپنے ایک پہلو کے ساتھ، اللہ اپنے مومن بندے کو کرے گا، اسے گناہ یاد دلائے گا، فلاں فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، ہاں جی یاد، اس کو یاد آ جائے گا۔ اللہ کہے گا دنیا میں پردے ڈالنے رکھا، میں نے دنیا میں کسی کو بتایا تو نہیں، اکیلے گناہ کیا؟ تو اس نے کہا ہاں جی اللہ جی کہے گا، تو اللہ فرمائے گا میں نے یہ سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ اگر اللہ گناہوں پہ پردے ڈال سکتا ہے تو بھائی بھائی کے جرائم کو معاف کیوں نہیں کر سکتا؟ ان کے آپس کے معاملے ہیں، جی زمین تھوڑی سی زیادہ چل گئی، دادے کی جائیداد تھی، پوتے کو ایک کو زیادہ مل گئی، ایک کو کم مل گئی تھی، بیٹے کو ایک کو زیادہ مل کم ہو ہی جاتا ہے۔ اگر یہی برداشت کرے، اور یہاں میں آپ کو حدیث کوٹ کر دوں کہ جو بندہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے اللہ کے لیے، اللہ جنت کے درمیان میں اس کا گھر بنا دیتا ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، ہم تو ایک مرلے پہ، وہ تو بلکہ ایک دیوار کے مسئلے پہ، یار اس نے پیسے کم دیے، میں نے پیسے زیادہ لگا لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے یار۔ لوگوں کو عطا کرنا تو اللہ کی ادا ہے، اللہ کا کام ہے، اللہ وہاب ہے، عطا کرنے والا ہے، تو ہم اس کے ماننے والے ہیں۔ اگر اللہ عطا کرتا ہے بغیر کسی معاوضے کے، تو ہم اپنے پڑوسی کو اگر نہیں دے سکتے تو پھر ہم مسلمان کس بات کے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 1,00,000 خرچ ہوا تھا دیوار پہ، تو یار چلو میں 70 خرچ کر دیتا ہوں، یہ ماڑا آدمی ہے، یہ 30 خرچ کر دے، اور اللہ کے لیے کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کریں۔ یہ کریں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ مقصد تو میرا اللہ کی زندگی، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ نماز بھی اسی لیے، قربانی بھی اسی لیے، معاملات بھی اسی لیے۔ تو اپنے آپ کو اللہ کے لیے تیار رکھیں ہر معاملے میں۔ چل یار میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ مومن آدمی اس کی وقار ہے، اس کی شان ہوتی ہے، یہی تو شان ہے۔ مومن آدمی کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہے کہ وہ ہر چیز کو اللہ کے ترازو میں تولتا ہے، اپنے ترازو میں نہیں۔ ہر چیز کو دیکھتا ہے کہ میرے اللہ مجھ سے اس سے راضی ہوں گے یا خوش ہوں گے، یا اس سے ناراض ہوں گے، اللہ کو سامنے رکھتا ہے۔ دنیا ساری ناراض بھی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، یہی تو چاہیے۔ اور اگر ساری دنیا راضی ہو جائے اور اللہ ناراض ہو جائے، پھر میری دنیا کا کیا ہے؟ ہو سکتا ہے اگلے لمحے موت آ جائے۔ اپنے آپ پہ لوگوں کو ترجیح دیں، کبھی کسی کے کپڑوں سے، شکل سے اندازہ نہ لگائیں کیسا آدمی۔ یہ اللہ نے دلوں میں رکھا ہوتا ہے، ہر بندے کے دل میں نور اللہ نے رکھا ہے۔ رسول اللہ دعا فرماتے تھے جب باہر نکلتے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا مخی نورا ویمینی نورا، یہ ساری نورا، فوقی نورا، تحتی نورا، امامی نورا، خلفی نورا، وجعل لی نورا فی لسانی نورا وعصبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشاری نورا وبشری نورا وجعل فی نفسی نورا اعظم لی نورا عظم لی نورا اللہم آتنی نورا۔ اے اللہ میرے کانوں میں نور کر دے، میری آنکھوں میں نور کر دے، میری زبان میں نور کر دے، میرے دل میں نور کر دے، میرے بال میں نور کر دے، میرے چمڑے میں نور کر دے، میرے معدے میں نور کر دے، میری ہر جسم کے انگ انگ کو اے اللہ نورانی بنا دے، خون کو نورانی بنا دے۔ اے اللہ میرے جسم کا جو چمڑا ہے، جو بھی ہے، میرا چلنا پھرنا سارا نورانی بنا دے۔ اللہ کے رسول دعائیں مانگتے تھے، مومن کے دل میں اللہ نور رکھتا ہے، وہ نور کی وجہ سے اللہ کی ہدایت کو پاتا ہے اور گمراہی سے دور ہو۔ معاشرے میں چیزیں عام کریں، معاشرے میں دیکھیں جتنے بے نوا افراد ہیں ان کی مدد کریں، کسی کی مصیبت پہ نہ ہنسیں، اگر کوئی دشمن بھی ہے اس کی بھی مصیبت پہ نہ ہنسیں، کل آپ کے ساتھ بھی ویسے ہوتا ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل، آج جو آپ کرتے ہیں کل آپ کے ساتھ ہونا ہے، آپ برائی کرتے ہیں آپ کے ساتھ ہونا ہے۔ ماموں گنجن کے ایریا ادھر چیچا وطنی کا ایس ایچ او ہے، لوگوں کی ماں بہنوں سے زیادتیاں کرتے، اور اس کی اپنی بہنیں لوگوں کے پاس جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ بالکل دکھاتا، آپ بے پرواہ نہیں ہو سکتے معاشرے میں رہتے ہوئے کہ میں برائی کروں گا تو اس کا اثر مجھ تک نہیں، یہ میرے گھر والوں پہ قرض ہوتا ہے، کیونکہ میرے پاس اختیار ہے میں جو مرضی کروں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ان گھر والوں کو جو بے اختیار ہوتے ہیں، اللہ لوگوں کو ان پہ مسلط کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سے ہر وقت اپنے مولا سے ڈرتے رہیں، ہر معاملے میں،
کھانا کھاتے ہوئے دیکھیں یار فلاں بندہ بھوکا ہے، اس کو ساتھ بٹھائیں، ہلائیں۔ یہ مدینے والوں کا تھا کہ مدینے والے دیکھتے کہ صحابہ اصحاب صفہ وہ جو تعلیم حاصل کرتے اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے، تو وہ مدینے والے پھر کیا کرتے، کھجوروں کے گچھے وہ لا کے وہاں وہ لٹکا دیتے، وہ جو اصحاب صفہ اس میں سے کھاتے رہتے۔ اور آپ یہ سمجھیں کہ جو دین کے خاص طور پہ نیک آدمیوں کی خدمت کرنا، اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھنا، یہ ذہن میں رکھیے، یہ ضائع نہیں جاتا۔ نیک لوگوں سے تعلق، جو طالب علموں پہ خرچ کرتے ہیں، مدارس میں آپ بھیجتے ہیں، تو یہ تو آج کل کے دور میں بڑی بات ہے کہ قرآن سے لگاؤ رکھے، اور طالب علم اور کچھ نہیں کرے گا، کم از کم قرآن تو پڑھے گا نا، یہ تو بہت بڑی بات۔ تو آپ اس وجہ سے خرچ کریں کہ یار قرآن پڑھتا ہے، آپ کے ان کاموں کی وجہ سے اللہ راضی ہو جائے، میرے پڑھنے والوں پہ یہ خرچ کرتے ہیں، میں ان پہ خرچ کروں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں اللہ کے راستے میں۔ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا ایک بندے سے کہ میں تیرے گھر پہ آیا تھا، پیاسا تھا، پانی نہیں پلایا، اللہ میاں تو تو رب العالمین ہے۔ فلاں آئے گا، پھر اللہ کہے گا میں فلاں موقع پہ بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اللہ تو تو رب العالمین ہے، کھانا کیسے کھا؟ فلاں موقع پہ مجھے ضرورت تھی تیری مدد کی، تو نے میری مدد نہیں کی، اے اللہ تو تو رب العالمین رب العزت ہے، کائنات کو پالنے والا، تجھے نہ پانی کی ضرورت، نہ کھانے کی ضرورت، نہ پلانے کی ضرورت ہے، نہ تیری مدد کی، یا اللہ تو خود مدد کرنے والا ہے۔ اللہ فرمائے گا فلاں میرا بندہ بھوکا تھا، تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھ رب کو وہاں پاتا، فلاں پیاسا تھا تو اسے پانی پلاتا تو مجھے پلاتا۔ گویا اللہ پہ، لوگوں پہ خرچ کرنا گویا ایسا ہے جیسے اللہ پہ خرچ کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے اقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم، کہ اللہ تعالیٰ کو قرض دو۔ اب اللہ کو کون قرض دے؟ اللہ تو کائنات کا خالق ہے، یعنی اللہ کے راستے میں جو خرچ کرے میں اللہ کو قرض دے رہا ہوں، اور اللہ اسے بڑھا کے دگنا کر کے 70 گنا 700 گنا اللہ کر کے تیرے لیے وہ آخرت میں بھی، آخرت سے پہلے بھی ذخیرہ کر۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی صفات اختیار کرو، اللہ کے نیک معاملات پہ خرچ کرو جیسے مدینے والوں نے خرچ کیا ہے۔ یہ جو آیت نمبر 9 ہے اس کا مفہوم یہ ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ بعض اوقات بندہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ اتنی بن گئی ہے، اب زکوٰۃ دینے کے لیے موجودہ حالات میں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس وقت اپنے خرچے کم کر کے اللہ کا حق ادا کرنا، یہ ہے یؤثرون علی انفسہم۔ جہاں ضرورت پڑ جائے، اور یہ صدقہ ہے، میں نے تجربہ کیا ہے صحت کے لیے، پچھلے دنوں میں طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو میں نے بیٹھے بیٹھے کر لیا کہ اتنا پیسے اللہ کے راستے میں کرنا، اللہ کی قسم دنوں میں آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اپنا صدقہ دیں۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ میری عمر مثلا 41 سال ہے، تو میں سال کی جتنی میری عمر ہے اتنے 100 روپے میں نے دینے ہیں مثلا۔ سال کے بعد 41 سال ہے، 4100 روپے اللہ کے راستے میں، 20 سال ہے 20,000 روپے اللہ کے راستے میں، 50 سال ہے 5000 اللہ کے راستے میں، 10 میری 60 سال ہے 6000 اللہ کے راستے میں۔ آپ اپنا صدقہ نکال کے ذرا دیکھیں، یہ جو مسائل ہمیں نظر آتے ہیں گھروں میں، وہاں ہمارے ایک لڑکی کو مسئلہ تھا جنات کا، تو میں کوئی عامل تھے، وہ عامل آئے، انہوں نے اپنا علاج کیا، فرق نہ پڑا، وہ کہتے ہیں 3 سے 4 لاکھ روپے خرچ ہو گئے۔ تو میں نے انہیں کہا جی آپ ایسے کریں، آپ نا ان کا صدقہ نکالیں۔ ان کا صدقہ کیا ہے؟ صدقہ ہے جتنی عمر ہے اتنے 100 روپے اللہ کے راستے میں دے دو۔ تو وہ خود بتاتے، کافی عرصہ پوچھا نہیں، تو جب ملے میں نے کہا یار بتایا نہیں پہن کا کیا آج؟ انہوں نے کہا جو آپ نے نسخہ بتایا تھا وہی ہم کرتے ہیں، اس کے نام کا صدقہ کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے شیطانی جو اثرات ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے، پھر جب کبھی بنتے ہیں پھر صدقہ کر دیتے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ خرچ کریں گے تو پیسے کم ہو جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پیسہ تو ہوتا ہی خرچ کرنے کے لیے، پیسہ تو ٹکتا ہی نہیں کسی کے پاس، یہ تو لوگوں کے لیے۔ اب جو اربوں روپے جمع کر لے وہ اخیر مر جائے گا، وہ جائیداد جو ہے اپنے ساتھ تو کوئی بھی نہیں لے کے جائے گا۔ تو یہ اپنے لوگوں پہ خرچ کرنا سیکھیں۔ آپ اتنے آپ کے امام ہوں، مثلا میں دیکھوں ایک یار مقتدی ہے، یہ مسجد میں آتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں جو مسجد میں آ جائے اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ آپ کسی کو دیکھیں گے مسجد میں رہتا، مسجد سے پیار کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، مسجد کے پنکھے صاف کر دیے، کبھی دیکھا یہ صف صاف کر دی، کبھی دیکھا اسپیکر صاف کر دیا، کبھی ممبر صاف کر دیا، ڈائس صاف کر دی، ریلیں صاف کر دی جن پہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو
قرآن کا کبھی آپ ایسے کیا کریں، تجربہ کر کے دیکھیں کہ قرآن کو اٹھائیں، جو اس پہ گرد لگی ہے کبھی چہرے پہ مل کے دیکھیں، اللہ آپ کے چہروں کو نورانی بنا دے۔ رسول اللہ نے فرمایا جس کو آپ دیکھیں کہ مسجد میں آنے کا عادی ہے، اس کے لیے ایمان کی گواہی دے دو کہ وہ مومن ہے۔ مسجد میں آنا ایمان کی گواہی، تو امام مسجد دیکھے، حالانکہ امام مسجد کی اپنی تنخواہ بیچارے کی، مجھے پتہ ہے میں خود امام ہوں کہ تنخواہ کیا کچھ ہوتی ہے، کہ ہمارے پاس دعا اس کے لیے کر دیں، بیٹے کے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ اسے 1.5 لاکھ کی تنخواہ کر دے، پہلے 1.25 لاکھ۔ مولوی کی اپنی تنخواہ 20,000 ہوتی ہے، جس کی اپنی 20,000 ہے اس نے 1.5 لاکھ کی تنخواہ، آپ اس کو بھی دیں نا، ہے جی۔ اور دعا تو سوکھی دعا سے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بیچارہ مولوی کبھی کہہ دے، وہ کہتے جی لالچی ہو گیا، ہے جی، ایسے ہی ہوتا ہے۔ حالانکہ لوگوں سے دیے ہوئے سے آدمی کیا راضی ہوتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے سے راضی ہوتا ہے۔ تو آپ کبھی امام بھی خرچ کر دے، ہاتھ بچا کے، پتہ ہی نہ چلے، مقتدی کو دے دے، غریب، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اس کی اپنی انکم محدود ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی اضافہ کر دیتا ہے، کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ وسیلہ بنا دیتا ہے۔ ایک دن میں ڈی کورٹ میں آیا تو جیب میں 500 روپے تھے غالباً، اب گاڑی بھی ہے، میں سمجھ رہا تھا، تو باہر سے کوئی آدمی آیا، اس نے کہا جی یہ 5,000 آپ کی خدمت ہے جی، اللہ وسیلے بناتا ہے۔ ایسے ہی یہ نہ سمجھے کہ مولویوں کی خدمت ہوتی ہے، مولوی بیچارے وہ تو نکاح کے موقع پہ دیکھتے ہیں، کوئی دے دے ہے جی۔ عام لوگوں کو بھی اللہ ایسے کرتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، دنوں میں اللہ تعالیٰ حالات بدل دیتا ہے۔ اور رجانے میں جمعہ پڑھا کے فارغ ہوا تو ایک نوجوان آ کے بیٹھ گیا، پریشان، اس نے کہا جی دعا کریں۔ دعا کیا ہے جی؟ میرے چچا کے بیٹے کی دکان ہے، تو میں نے اسے کہا جی مجھے دکان دے دو، کرایہ تو دینا ہی تھا، سامان ڈال لیا میں نے، اب جب دکان چل پڑی ہے وہ کہتا ہے جی دکان واپس کرو۔ یہ بھی تو معاشرے میں مسئلہ ہے کہ آپ مارکیٹ میں بیٹھ جاتے ہیں کرائے پہ دکان لے کے، آپ کا کاروبار جب چل پڑتا ہے انہیں پتہ چل گئی کاروبار چل گیا، یا تو وہ کرایہ بڑھا دیں گے کیونکہ اس کو پتہ ہے اب اس کا کام چل رہا ہے، یا پھر دکان واپس لے لیں۔ وہ جی اب مطالبہ، میں نے ویسے بیٹھے بیٹھے آپ کے لیے بھی وظیفہ یہ پڑھ لیا کہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یہ اسماء بنت امیس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ اسماء بنت امیس جو ہے یہ 3 مشہور افراد کی بیوی بنی ہے۔ سب سے پہلے حضرت جعفر طیار، حضرت علی کے بھائی، ان سے شادی ہوئی، وہ غزوہ موتہ میں شہید ہوئے، تو حضرت ابو بکر سے شادی ہوئی، ان میں سے اب محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ حضرت ابو بکر وہ فوت ہوئے تو ان کی شادی حضرت علی المرتضیٰ سے ہوئی، یہ اسماء بنت امیس۔ وہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا اگر آدمی پہ سختی ہو، انسان پہ، مسلمان پہ، تو وہ کیا پڑھے؟ آپ نے فرمایا یہ جو کلمات اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ پڑھ لے تو اللہ سختی دور کر دیتا ہے۔ میں نے تو ویسے اس کو بتا دیا کہ بھائی یہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ حدیث تو تھوڑا عرصہ گزرا، 2-4 جمعے گزرے ہوں گے، وہی آدمی جمعہ ہوا تو اس نے کہا جی بیٹھیں صاحب، کہتا جی اللہ نے مجھے 2 دکانیں عطا کر دی۔ صرف اللہ پہ اعتماد ہے نا جو اس نے اپنے زندہ۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہم جو پڑھتے ہیں اس کا ایک تو ترجمہ نہیں ہمیں آتا، اور دوسرا اس پہ ایمان نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا۔ حافظ عبدالحق صدیقی تھے، سائی وال کے مشہور عالم تھے، وہ کہتے میں رات کو تقریر کر کے آیا تو ایک بی بی آ گئی، اعتقاد کی بات، تو آگے کہنے لگے جی حضرت صاحب میرا نا بیٹا گواچ گیا، بیٹا گم ہو گیا، پنجابی میں گواچ گیا جی، حضرت صاحب لب کے دے۔ کہتے میں نے کہا جی بی بی میرے سر میں درد ہے، میں تو باہر سے آیا ہوں ابھی۔ اس نے کہا جی آپ کو آپ کے سر کی ہے، میرا بیٹا گم ہو گیا۔ وہ کہتے میں نے بڑا سمجھایا بی بی تعویذوں سے نہیں بیٹے ملتے، فلاں نہیں، جو گم ہوتے ہیں وہ تو اللہ کی رحمت سے ملتے ہیں۔ وہ کہتے نہیں، مشرق اخبار ہوتا تھا، مشرق اخبار، وہ کہتے میں نے کونا پھاڑ کے نہ اسے دے دیا۔ اچھا میں نے تو جان چھڑائی، ہفتہ نہیں گزرا تو سوٹ 500 روپے، اس دور میں بڑی ہے، 1980 کی بات، 80-85 کا، وہ سوٹ آ گیا، 500 روپے آ گیا جی، مٹھائی آ گئی، انہوں نے کہا جی میرا بیٹا مل گیا۔ اور مشرق اخبار، اس کا اعتقاد جو بن گیا حافظ جی نے تویز دیا تو ہو جانا ہے جی۔ تو وہ کہتے میں ابھی وہ مٹھائی گھر لے کے آیا تو میری بیوی مجھ سے لڑ پڑی، اس کا بیٹا آپ نے وہ ڈھونڈ دیا، میرا 16 سال ہو گیا بھائی وہ گم ہوا ہے، وہ ڈھونڈ کے دو۔ کہتا میں نے بڑا سمجھایا کہ میں نے تو ایسا کیا، وہ کہتے نہیں جی آپ کے تعویذ سے ہوا۔ کہتا میں نے پورا مشرق اخبار اٹھایا اسے دے دیا، میں نے کہا اپنا بھائی دے۔ تو اللہ پہ اعتقاد کریں، جو آپ پڑھتے ہیں اس پہ یقین کریں، یا وظیفہ پڑھیں یا اللہ کے رسول کا بتایا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، لوگوں پہ خرچ کریں،
صحابہ کی تاریخ پڑھیں کہ صحابہ ایسے کرتے. تو دوسری جو آیت ہے 10 نمبر آیت، اس میں یہ ہے کہ جو بعد میں لوگ آئے جو ہم جیسے بعد والے، ان کے اللہ نے ایمان کی نشانی یہ بیان کی کہ وہ پچھلے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، جو ہمارے پچھلے نیک لوگ ان کو بھی بخش دے ان کے لیے، اور ہمارے لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا، اے ہمارے رب جو پچھلے لوگ گزر گئے ان کے بارے میں ہمارے دلوں کو سلامت رکھنا، کینہ نہ رکھنا، بغض نہ رکھنا. کتنے لوگ ہیں جو صحابہ کو گالیاں بکتے ہیں، یعنی محرم میں، بلکہ اس کے اچھا اب کربلا ہوتا ہے عراق میں، وہاں بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے آپ شہادت حسین بیان کریں، آپ مظالم کو بیان کریں، سب کچھ کریں، لیکن طرفہ تماشا یہ ہے ان لوگوں کو برا کہا جاتا ہے جو لوگ وہاں موجود ہی نہیں تھے. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، جی حضرت طلحہ، حضرت سعد، حضرت عائشہ، یہ تو لوگ کربلا کے وقت موجود ہی نہیں تھے. سن 59 ہجری میں یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، 59 ہجری میں ہونے والے میں نہ یہ صحابہ موجود ہیں، لیکن آج بھی آپ سنیں گے جی فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، جو لوگ موجود ہی نہیں ہیں. صحابہ کی جو ہے یا بعد والے جو ہمارے پہلے گزرے ہوئے نیک لوگ، ان کے لیے دعا کیا کر. ہمارے کیا ہے نیک لوگوں سے مانگنا خود شروع کرتے ہیں، حالانکہ نیک لوگوں کے لیے مانگیں. مثلا آپ یہ بابا جی برکت صاحب ہیں، وہاں اگر آپ جاتے ہیں، میں بھی 2 مرتبہ گیا ہوں، اس کا طریقہ کیا ہے، آپ ان کے لیے دعا کریں، اے اللہ یہ نیک بندہ تھا، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرما. یہ تو بات ہوئی، یہ تو نہیں ہے کہ آپ کسی کے پاس جا کے کہیں جی تو مجھے دے دے، وہ تو آپ کی دعاؤں کے محتاج ہے. آپ ان کے لیے دعا کریں، اللہ کے نیک بندوں کے لیے، کہ اے اللہ ان جیسا ہمیں بنا دے، اے اللہ ان کے جو کام ہیں ان پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما. تو دوسری آیت میں، آیت نمبر 10 سورہ حشر میں یہی ہے کہ پچھلے لوگوں کے لیے دعائیں کرنی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ اس کے حق میں پہلے قبول کرتا ہے. مثلا مجھے گاڑی چاہیے، مکان چاہیے، تو میں دعا مانگوں یا اللہ میرا فلاں جو بھائی ہے اس کے پاس مکان نہیں ہے، اللہ اسے مکان عطا فرما دے. اے اللہ فلاں میرا دوست اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، اس کو گاڑی عطا فرما دے. ہمیں تو یہ کبھی خیال ہی نہیں آیا، ہم تو صرف اپنے لیے مانگتے. رسول اللہ نے فرمایا مانگا تم نے کسی کے لیے اور اللہ اس کو تیرے حق میں پہلے قبول کرے گا. لوگوں کے لیے مانگنا سیکھیں ان کی غیر موجودگی میں. ایک حدیث آتی ہے کہ جس بندے کی آپ نے کبھی غیبت کی ہو، کبھی کسی کی غیبت کی ہو، آپ چغلی کی ہو، تو اب وہ آدمی چلا گیا دنیا سے یا موجود ہے، آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، اب معافی نہیں مانگ سکتے، آپ گناہ لکھا گیا، تو اس کو مٹانے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پہ رحم کر جس کی میں نے غیبت کی. یعنی غیبت کرنا اتنا بڑا جرم ہے جیسے کوئی بھائی فوت ہو جائے تو اس کا گوشت کھائے. کسی کا بھائی فوت ہو جائے اس کا گوشت کھائے، یہ ہے غیبت. کتنا بڑا گناہ کہ کوئی بھائی کا گوشت کھا لے اور مردہ بھائی کا گوشت کھائے. رسول اللہ نے فرمایا اس کو معاف کروانے کا کیا طریقہ، اگر آپ نے کسی کی غیبت کی ہے. اور ہماری تو عادت ہی ہے، 4 آدمی ادھر بیٹھے ہیں تو فلاں کی غیبت ہو رہی ہے، فلاں کی غیبت ہو رہی ہے. تو اس کا حل کیا ہے کہ اکیلے بیٹھ کے آپ دعا کریں اس کے لیے جس کی آپ نے غیبت کیا. اللہ فلاں کو بخش دے، میں نے اس کی غیبت کی تھی، گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا اور آپ کے لیے اس کو ثواب کا باعث بھی بنا دے. نہ ضرب بڑا کریں، نفرت اپنے ذہن سے نکال دیں. اگر کسی نے آپ پہ ظلم کیا ہے، کسی دور میں کیا ہے، اسے یہ سمجھیں یار اس سے نادانی ہو گئی، وہ بھی میرا بھائی ہے، آدم کے بیٹے ہیں، رسول اللہ کی امت ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں. تو ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ آپ کے حق میں پہلے عطا کرے. کوئی بیمار ہو گیا، بیمار پرسی کریں، جائیں. رسول اللہ نے فرمایا جو صبح جاتا ہے کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے تو 70,000 فرشتہ شام تک اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پہ رحم کر. کیا کچھ بھی نہیں. بیمار آدمی کے پاس گیا تو اس سے جا کے پوچھا طبیعت کیسی ہے. رسول اللہ نے فرمایا کسی کے پاس جا کے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے، پوچھے تیرا کیا حال ہے. یہ مکمل بیمار پرسی ہے، ضروری نہیں آپ آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھے رہے، کیا کچھ بھی نہیں، صرف جا کے پوچھا بھائی کیسے ہے، واپس آ گئے. شام تک 70,000 فرشتہ آپ کے لیے رحمت مغفرت کی دعائیں کرتا رہے گا. رات کو گئے، صبح تک فرشتوں کی دعائیں، 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں. ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے انس کریں، ایک دوسرے کے لیے خرچ کریں،
ایک دوسرے کے لیے اپنی بازو کو پھیلائیں. کسی سے اگر نفرت کبھی کی ہے تو اس کو محبت میں بدل دیں. عربی کا ایک محاورہ ہے، احبب حبیبک ہونم ما عسى یکون بغیضک یوما ما وابغض بغیضک ہونم ما عسى یکون حبیبک یوما ما، کہ آپ جس سے نفرت کرتے ہیں اتنی نفرت کریں کہ ہو سکتا ہے کل آپ کا دوست بن جائے تو پھر پشیمانی. یار یہ اس آدمی کو میں یہ کہتا رہا. تو جس سے آپ بغض کرتے ہیں اتنی ہلکی نفرت کریں، کل ہو سکتا ہے آپ کا دوست بن جائے، آپ کو پشیمانی ہو. اور کسی سے اتنی محبت نہ کریں کل آپ کا دشمن بن جائے تو پھر پشیمانی. یار میں نے فلاں موقع پہ اتنا اچھا کیا، جیسے ہم کرتے ہیں، یار مجھے بڑا دکھ ہوا کہ میرا اپنا تھا یہ کر گیا. اتنا تعلق رکھیں جتنا اللہ نے بنایا ہے. اپنی طرف سے محبتیں نہ پالتے رہیں، اور محبت بھی کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے مجلس میں، ایک آدمی وہاں سے گزرا تو آپ کے پاس ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا جی میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. آدمی جو آپ کے پاس بیٹھا اس نے کہا جی یہ جو گزرا ہے نا اس سے میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا تو نے اسے بتایا؟ اس نے کہا جی نہیں. آپ نے فرمایا اٹھ کے بتا گیا. وہ گیا، اس نے کہا میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. تو اس نے آگے سے کہا میں بھی تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے کس سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. یہ بڑی شانوں والی بات ہوتی ہے. ایک بندہ دور جا رہا تھا کسی بستی میں، تو راستے میں ایک فرشتہ اللہ نے مقرر کر دیا. کہاں جا رہا؟ اس نے کہا جی فلاں بستی میں. نے کہا کس لیے جا رہا؟ اس نے کہا فلاں اللہ کا بندہ رہتا ہے، میں اس سے سلام دعا لینے جا رہا ہوں اس سے. اس نے کہا کوئی کاروباری معاملہ؟ اس نے کہا کوئی کاروباری معاملہ تو ہے ہی نہیں. اس نے کہا رشتہ داری کوئی نہیں، برادری کوئی نہیں، قبیلہ کوئی نہیں، خاندان کوئی نہیں، وہ اور خاندان کا یا اور خاندان کا ہے. صرف اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا صرف اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں. تو اس نے کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، پتہ ہی نہیں تھا. عام لوگوں میں بھی آدمی صورت میں فرشتے پھرتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. کوئی ریڑھی لگانے والا بھی ہو سکتا ہے فرشتہ ہی ہو، ہمیں کیا پتہ. تو آگے اس نے کہا میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں فرشتہ ہوں، میں اللہ کا، میں ملائکہ ہوں، ملائکہ میں سے ملکن ہوں. تو اللہ نے کہا کہ اگر تو اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے. آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو کہا واللہ انی لأحبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. نبی کہہ رہا اپنے شاگرد سے کہ معاذ میں اللہ کے لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں. 3 مرتبہ آپ نے پڑھا. تو آگے سے معاذ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں بھی آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. استاد شاگرد سے محبت کرے، والد بیٹے سے محبت کرے، بیٹیوں سے محبت کرے، پاس بٹھائیں. لوگوں کے بیٹوں کو قریب کرتے ہیں، اپنے بیٹوں کو اولاد دور کرتے ہیں. سینے سے لگائیں، پاس بٹھائیں، بات پوچھیں، دوست بنائیں. باپ اور بیٹا دوست ہو، ماں اور بیٹی آپس میں سہیلیاں ہو، ایک دوسرے کے دل کی بات کرے، بجائے اس کے کہ باہر جا کے لوگوں سے باتیں کرتا پھرے. اپنے بیٹے کو اپنا رازدان بنائیں، اپنے باپ کو رازدان بنائیں، اپنے باپ کو اپنے دل کی بات بتائیں. چھپائیں نہ. آپ سے سب سے زیادہ محبت وہ کرتا ہے، بیٹی سے سب سے زیادہ پیار اس کی ماں کرتی ہے. اپنے بھائی کا رازدان بن جائے، دوستوں کی طرح رہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ کون باپ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے لمبی بات کر رہا ہے، اپنے دل کو خوش کر رہا ہے. اپنے باپ کو اپنا دشمن نہ سمجھیں. رسول اللہ نے فرمایا قیامت کا نزدیک ہوگا تو لوگ دوستوں کو اپنا قریب کریں گے، اپنے باپ کو اپنے آپ سے دور کریں گے. اور لوگ بھی ایسے کرتے ہیں، باپ کو جا کے بیٹوں کی چگلیاں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، اور بیٹوں کو باپ کی چگلیاں کرتے ہیں. باپ بیٹے سے دور ہو جاتا ہے، بیٹا باپ سے دور ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے تیرا باپ تجھ پہ خرچ نہیں کرتا، فلاں موقع پہ ضرورت تھی تیرا، وہ تو تیرے دنیا میں آنے کا سبب ہے. اس کو قریب کریں، پاس بیٹھیں. بابا جی کوئی بات، باپ کے جوتے پالش کریں، جوتے اٹھائیں، سیدھا کر کے رکھیں. یہی بڑا عمل ہے. آپ کو جوتوں کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی اضافہ کر دے گا، اپنی محبت بھی عطا کر دے گا، مغفرت بھی عطا کر دے گا. کبھی باپ کی طرف ٹانگیں کر کے نہ بیٹھیں. اور میری عادت ہے کہ میں اپنے باپ کے سامنے، والد گرامی ان کے سامنے کبھی چوکڑی مار کے بھی شاید نہ بیٹھوں، ہمت نہیں ہوتی. پاس بیٹھتے ہیں تو ہمت ہی نہیں ہوتی ہے کہ چوکڑی بھی ماریں. آپ احترام کریں، کبھی ان کو نظر بھر کے نہ دیکھیں. جب وہ آپ کو دیکھیں تو اپنی نظروں کو نیچے کر لیں، ان کا اشارہ ہو اور آپ ان کا حکم بجا لائیں. اپنی اولاد سے بھی پیار کریں، اولاد کو سینے سے لگائیں. اگر آپ والدین کو سینے سے لگائیں، آپ ان کے جوتے سیدھے کریں. ماؤں کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، باپوں کے قدموں میں بیٹھیں. کبھی ان کے ناخنوں کو چھیڑیں، کبھی ان کے ناخنوں سے پیار کریں، کبھی چھوئیں.
نہال لگا کے لمس دیکھیں تو صحیح اس کے دل میں کتنی محبت ہے۔ دوستوں سے محبت کرتے ہیں، دوستوں کے پاس بیٹھتے ہیں، لمبا وقت گزارتے ہیں، موبائل پہ وقت گزارتے ہیں، ان کے پاس بھی آ کے بیٹھے، وہ بوڑھے ہو گئے ہیں یا جوان ہیں، آپ کی ضرورت ہے انہیں، وہ آپ کی جنت بھی ہے، آپ کا دوزخ بھی ہے، آپ کا سب کچھ ہے، مرشد خانہ ہے۔ میرا باپ میری ماں میرا مرشد، ان کی دعاؤں کے صدقے میں چلا پھرتا ہوں۔ لوگ تو کب کے مجھے دفنا دیں، لوگوں کی نظریں تو کب سے مجھے گرا دیں، لیکن ان کی دعائیں وہ میرا صاحبان، ان کی دعاؤں کے سر پہ میں پھرتا ہوں۔ بڑے بھائیوں سے ادب سے بات، بڑے بھائیوں سے آپ یہ سمجھیں کہ یہ میرا باپ کی طرح ہے، اگر باپ نہیں ہے، باپ چلا گیا، تو بھائی سے اسی طرح رویہ رکھیں، بڑے بھائی سے جیسے والد کا احترام کرتے ہیں۔ اگر چچا ہے تو ان کو فرمایا ام الرجل سن وہ ابی، آدمی کا چچا اس کے باپ جیسا ہوتا ہے، چچا سے محبت کریں، ڈانٹ لے کوئی مسئلہ نہیں، ڈانٹ لے کوئی مسئلہ نہیں، جیسے باپ ڈانٹ لیتا ہے برداشت کرتے ہیں نا، یار میرا بابا میرے کہنا، اور کس نے کہنا، اسی طرح اگر چچا نے ڈانٹ لیا کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر بعض اوقات باپ اور چچا کی لڑائی ہو جاتی ہے تو کبھی درمیان میں نہ آئے، آپس میں صلح کروانے کے لیے آئے، لڑے نا، کہ میرے باپ سے لڑ رہا ہے تو اس کا بھائی ہے، اس کے دادے کا نطفہ ہے، ہاں جی تمہارے دادے کا نطفہ ہے، آپس میں نہ آئے، صلح کروائیں، ان میں نہ لڑنے دیں۔ آپ کبھی بھی طرفداری نہ کریں، اپنے چچا اپنے تایا ان کے ساتھ ویسے ہی سلوک کریں جیسے والد کے ساتھ سلوک کریں، ان پہ خرچ کریں، تحفہ لا کر، کبھی سوٹ لا دیا، کبھی جوتا لا دیا، ان کو راضی رکھیں گے، ان کے دل سے دعا نکلے گی، ایک مرتبہ جھڑکے گا، دو مرتبہ جھڑکے گا، جب بار بار دیکھے گا یار یہ تو باز ہی نہیں آ رہا، تو پھر آتا ہے، وہ پچھلی نفرت بھی بھائی کی بلا دے گا، یار یہ میرا بھتیجا ہے، میرا خون ہے، اور میں کہتا ہوں بھائیوں کی اولاد سے پیار کر، آپ چچا ہیں، تایا ہیں، آپ اپنے بھتیجوں سے پیار نہیں کرتے، بھانجوں سے پیار نہیں کرتے، ان پہ خرچ نہیں کرتے، اپنے بیٹوں جیسے، بیٹوں کی طرح پالیں، بیٹوں کی طرح رویہ رکھیں، اپنے ساتھ کھانے میں شریک کریں، اور ہو سکتا ہے ایک بھائی امیر ہو ایک بھائی غریب ہو تو اس کو مکان بنا کے دیں، اپنی طرف سے گفٹ کریں، بھائی کو گفٹ کرے، ہدیہ کرے، تحفہ دے۔ یہاں تو لڑتے رہتے ہیں، باپ نے جائیداد میں اس کو حصہ زیادہ دے دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، رزق باپ تو نہیں دیتا ہے، اور رزاق تو میرا اللہ ہے۔ آپ اپنے بھائی کو گفٹ کے طور پہ یہ میں نے مکان اپنا آپ کو دے دیا ہے، بہن کو دے دیا ہے، یہاں تو بھائی بہنوں سے لیتے ہیں، دیتا کوئی نہیں۔ آپ کبھی دن جگرا بڑا کریں، جگرا بڑا کریں، اپنا اچھا مکان بنایا ہے تو اپنے بہن کو بھی بنا کے دیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس کے پاس اگر نہیں ہے ان سے پیار کریں، اپنے بھتیجوں سے، بھانجیوں سے، اپنے والدین کا ماہانہ خرچ رکھیں، چیز لا کے دیں، خوش ہو، اپنے ہاتھوں سے کھلائیں، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث نوٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ایک اور بات کر کے بات ختم کرتے ہیں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہو؟ تو اللہ نے کہا فلاں قصاب ہے، وہ جنت میں تیرا پڑوسی ہے۔ اب وہ حضرت موسیٰ جاتے ہیں، کلیم اللہ ہے، دنیا کا واحد پیغمبر ہے جو اللہ سے جب چاہے گفتگو کر لے، اللہ جواب دے، یہ تو بڑی مقدروں والی بات ہے۔ ہم اللہ سے دعا ایک یہ بھی کیا کریں، اللہ قیامت کے دن اپنے چہرے کا دیدار بھی نصیب کرنا، اپنی گفتگو بھی نصیب کرنا۔ ہم ایک دوسرے سے بولتے ہیں تو اللہ کی کلام تو کیا دنیا کائنات میں ایسی تو مثال نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ گئے اس کے پاس، جب اس نے دیہڑی پوری کی تو اسے کہا کہ میں تیرا مہمان ہوں۔ اس نے کہا جی موسیٰ پیغمبر میرے گھر میں آئے، چونٹیوں کے گھر میں ہاتھی آ گئے ہیں جی، بڑے لوگ آ گئے، ہمارے تو واری نہیں آ رہے ہو گئے۔ نیک لوگوں کی میزبانی کرنا یہ بھی برکت کا باعث ہوتا ہے۔ تو وہ حضرت موسیٰ دیکھتے ہیں، جا کے بیٹھے ہیں، تو وہ اس کی بوڑھی ماں ہے، وہ ہل نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، لیٹی ہوئی ہے، تو وہ ماں کو آ کے سہارا دیتا ہے، گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتا ہے، انہیں پکاتا ہے، ابالتا ہے، پھر ان کے ٹکڑے کر کے لکڑی کی چمچ سے ان کے منہ میں ڈالتا ہے، ماں کے منہ میں ڈالتا ہے۔ ماں کھاتی ہے تو نا پھر ہونٹ ہلاتی، جب خوراک کھا لی منہ صاف کرتا ہے ماں کا، تو ماں پھر دعا دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ پھر کان لگاتے ہیں کہ کیا دعا کر رہی ہے؟ تو وہ دعا کر رہی ہے، اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ نبی کا پڑوسی بنا دے، ان کے ساتھ محبت کریں، بھائیوں کے ساتھ محبت کریں، عزت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے عباس، تو وہ کسی نے کہہ دیا کہ ان کی اپنی کون سی فضیلت ہے، یہ تو نبی کی وجہ سے ملا ہے انہیں سب کچھ۔ تو وہ حضرت عباس آئے باہر سے، آگے اللہ کے رسول لوگ ہماری عزت نہیں کرتے، لوگ کہتے ہیں آپ کی وقت ہی کوئی نہیں۔ تو آپ نے اپنے چچا کا ہاتھ پکڑا، آپ پھر ممبر پہ چڑھ گئے، لوگوں سن لو یہ میرا چچا ہے،
جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، یعنی اپنے ان کے پھر فضائل بیان کیے آدمی کا، چونکہ آپ نے تو والد دیکھا ہی نہیں تھا، رسول اللہ کا والد کوئی نہیں تھا، کتنے یہاں شاید جن کے پیدائشی والد ہی نہ دیکھا ہو یا تھوڑی سی عمر میں ہوگی والد صاحب چلے گئے، تو وہ ذرا سوچے کہ باپ دیکھے ہی نہیں ہے، اور چچا ہی دیکھے تھے آپ نے، حمزہ چچا تھے وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے، تو ان کے کلیجہ بھی آپ نے دیکھا تھا چبایا ہوا، جسم کو مسلح کیا ہوا، تو آپ نے فرمایا یہ میرا چچا، ایک ہی تو چچا باقی بچ گیا، تو آپ پھر بڑا پیار کرتے تھے چچا سے، آپ پھر ان کو یہ جو صلاۃ تسبیح، یہاں ایک مسئلہ یہ بھی بیان کر دیں، صلاۃ تسبیح کا کنسپٹ، یہ جو حدیث ہے نا یہ حضرت عباس کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ چچا اے میرے پیارے چچا، میں آپ کو کیا عطیہ نہ کروں، آپ کو تحفہ نہ دوں، پھر آپ نے یہ 4 رکعت نماز جو صلاۃ تسبیح تھی یہ آپ نے بتائی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی صلاۃ تسبیح 5 جماعت نہیں پڑھنی چاہیے، یہ جی بدعت ہے، مسئلہ یہ ہے یہ نفل نماز، نفل نماز کی امامت ہو سکتی ہے، جیسے تراویح ہے اس کی امامت ہو سکتی ہے، شکرانے کے نفل ہیں، بہت بڑی خوشی ملے اللہ تعالیٰ یہ اسرائیل امریکہ کو شکست دے تو اس کی خوشی میں کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھ لیں، کیا ہے جی، کوئی آپ کو خوشی ملے، شادی کا موقع ہے 2 رکعت پڑھ لے، 4 افراد مل جائیں، یہ نفل نماز، نہ سنت اسے سمجھے، نہ فرض سمجھے، نہ ضروری سمجھے، کوئی پڑھ لے ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو اعتراض نہ کرے، ٹھیک ہے جی، آپ اپنی امامت کو 4 بندے کھڑے ہو جائیں، امام اکیلا پڑھ لے، اس میں کیا حرج ہے، کہاں سے بدعت ہوگی؟ اسی طرح دعا کا مسئلہ ہے کہ دعا کرتے ہیں جی نماز کے بعد دعا کرنا جی بدعت ہے، بدعت کہاں سے ہوگی؟ یہ میری ضرورت، اور دعا میری ضرورت ہے، میں بیمار ہوں مثلا، میں اپنے لیے امام انسان نہیں ہے، کسی کے کہنے سے دعا ہو جاتی ہے، کوئی آگے سے باہر سے کہ امام صاحب دعا کروا دیں، قاری صاحب دعا کروا دیں، تو قاری صاحب دعا کروا دیتے ہیں، وہ دعا ہو جاتی ہے، امام انسان نہیں، اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ کیوں نہیں مانگ سکتا؟ یعنی نہ دلائل، یہ جو دعا ہے اسی طرح صلاۃ تسبیح ہے، نہ یہ فرض ہے، نہ یہ سنت ہے، نہ یہ ضروری ہے، یہ میری اللہ سے تعلق ہے، اور میری خواہش ہے کہ لوگ ہاتھ اٹھا دیں، یار میری اللہ دعا نہیں قبول کرتا، کسی کی آمین کی وجہ سے دعا قبول ہو جائے، یہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، رسول اللہ کی حدیث ہے جو امام لوگوں کے لیے دعا نہیں کرتا، صرف اپنے لیے دعا کرتا ہے تو لوگوں کی خیانت کرتا ہے، دعا مانگے لوگوں کے لیے دعا مانگے، اکیلے بیٹھے دعا مانگے، اب یہاں سے ہم جاتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، یار وہاں مل کے آئے ہیں، بھائی ہیں ہمارے، ہمارا تعلق تو کوئی نہیں، یہاں میرا کوئی رشتہ دار تو نہیں بیٹھا ہے، کوئی خاندان تو کوئی نہیں ہے، خون تو کوئی نہیں، اسلام کا تعلق ہے آپ لوگوں سے، پیار محبت ہے، مہینے کے بعد آتے ہیں یا ہر جمعے آتے ہیں تو آپ سے پیار محبت ہے، آپ خلوص سے ملتے ہیں، ہم آگے سے خلوص سے ملتے ہیں، تو وہاں جاتے ہوئے آپ کے لیے دعا کریں، گھر بیٹھے دعا کریں، آپ میرے لیے دعا کریں، بدعت کہاں سے آ گئی؟ بدعت کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو سنت سمجھتے ہیں اور اگر نہ کریں تو سمجھیں کہ آپ نے سنت ترک کر دی، صلاۃ تسبیح میں نہ آپ نے کوئی سنت سمجھ کے کیا، نہ ہی وہ بدعت ہو سکتی، یہ بنیادی نقطہ سمجھ لیں کہ آپ بدعت کا فتویٰ کیسے لگا سکتے۔ اس مسجد میں اس سال شاید قاری زیاد صاحب نے پڑھا دی تو بعض لوگوں نے کہا جی یہ بدعت ہو، بھائی بدعت کی تعریف تو سمجھ لیں، بدعت ہوتی ہے سنت کے مقابلے میں، کہ آپ ایک چیز کو سنت سمجھ رہے ہیں اور اگر کوئی نہ کرے تو کہنا جی اس نے سنت چھوڑ دی، اب جس نے صلاۃ تسبیح پڑھ لی ٹھیک ہے، جس نے نہیں پڑھی تب بھی ٹھیک ہے، تو یہ ان چیزوں میں فتوے میں بھی احتیاط کریں، جب تک آپ کے پاس علم نہ ہو، عربی نہ آتی ہو، لغت نہ آتی ہو، حدیث نہ آتی ہو، قرآن نہ آتا ہو، فقہ کی سمجھ نہ ہو تو آپ فتویٰ ہی نہیں لگا سکتے۔ آپ ایک آدمی جاہل ہے، ہم آدمی عام طور پہ ہمیں عربی نہیں آتی تو ہم چھوٹی سی بات پہ فلاں بدعت ہو گئی، یہ آپ کو تو بدعت کا لفظی معنی نہیں ہمیں آتا، عام طور پہ لوگوں کو بدعت کا جو کہہ رہا ہے بدعت ہے اسے پوچھیں بدعت کا معنی کیا؟ بدعت یہ کہتے ہیں ایسی نئی چیز جو پہلے نہ ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں، کوئی بھی نئی چیز۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تو اللہ کے رسول نے تو 2 دن پڑھائی تھی، یہ جس کو آپ تراویح کہتے ہیں قیام اللیل، تو حضرت ابو بکر کے دور میں بھی لوگ نہیں پڑھتے تھے، اپنی اپنی پڑھ لیتے تھے، رات کو قیام اللیل کر لیتے تھے۔ حضرت عمر آئے مسجد میں داخل ہوئے، دیکھے کہ 2 آدمی ادھر پڑھ رہے ہیں، 4 آدمی ادھر ایک امام کے پیچھے، حدیث کے لفظ، تو انہوں نے کہا کیا اچھا نہیں ہے کہ میں لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں؟ انہوں نے پھر جمع کر دیا، ابی بن کعب ان کے پیچھے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے جمع کر دیا۔ اگلے دن جب گزرے تو دیکھا لوگ ایک امام کے پیچھے تھے، انہوں نے کہا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ نیا اچھا طریقہ یہ ہے، یعنی
اگر کوئی ایسا ہو جائے نفل نماز کی امامت ہو جائے تو اس میں کوئی بدعت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دونوں آیتیں میں نے بیان کر دی۔ سورہ حشر کی پہلی آیت جو تھی 9 نمبر آیت، جا کے کبھی پڑھیں بھی، اس کو پڑھیں، جا کے ترجمہ سمجھیں کہ لوگوں کو اپنے اوپر ترجیح دینا، لوگوں کو اپنے اوپر ترجیح دینا۔ اور 10 نمبر آیت میں کہ اپنے سے جو پچھلے لوگ ہیں ان کے لیے دعائیں کرنا، مغفرت کی دعائیں، اپنے لیے بھی ان کے لیے بھی۔ اب جنازہ پڑھا ہوتا ہے تو جنازے میں بھی آپ پڑھتے ہیں جی اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا۔ اب جو شاہد ہے اس میں خود بھی موجود ہوتا ہے، میں پڑھ رہا ہوں نا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا بھی نہیں، جو موجود ہے ان موجود میں خود بھی ہوتا ہے، اپنے لیے بھی دعا مانگتے ہیں۔ تو جو جنازہ صرف اس کے لیے نہیں ہے، اپنے لیے بھی آپ دعا مانگتے ہیں، تو ہر وقت لوگوں کے لیے۔ 10 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پچھلے لوگوں کے لیے بھی دعا مانگے، اپنے لیے بھی دعا مانگے۔ اے اللہ ہمیں بھی عطا کر، ان لوگوں کو بھی عطا کر۔ اے اللہ قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما، ہاں جی، جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمیں اٹھا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ایک طرف میرے ابو بکر، ایک طرف عمر ہوں گے، ہاں جی، اور یہ دنیا میں ہی اللہ نے اکٹھے کر دیے، ایک ہی قبر میں اکٹھے کر دیے۔ حضرت رسول اللہ، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق۔ آج جب بھی جاتے ہیں رسول اللہ کی قبر مبارک پہ تو جا کے کہتے ہیں نا الصلاۃ ہونا علی رسول اللہ، الصلاۃ والسلام ہونا علی ابی بکر، الصلاۃ والسلام ہونا علی عمر، پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، نہیں پڑھتے، بھائی ہم تو پڑھتے ہیں، جہاں جہاں آیا ہم پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، تو یہاں اگر پڑھتے ہیں، ویسے نہیں پڑھتے، اس لیے اذان سے پہلے کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ اس لیے کہ حضرت بلال، ابو محذورہ، ان کی اذانیں دیکھ لیں، ہاں جی، عبداللہ بن ام مکتوم کی کسی سے پہلے یہ صلاۃ، جس کو ہم صلاۃ کہتے ہیں، یہ نہیں تھی، یہ بعد میں لوگوں نے 1934 میں فیصل آباد کے ایک عالم تھے، انہوں نے یہ شروع کی، اس لیے ہم نہیں پڑھتے، جہاں ہے ہم پڑھتے ہیں۔ قرآن میں بار بار آتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی الجہاد علی القتال، قرآن میں آتا ہے یا ایھا النبی، کہیں یا ایھا الرسول، یا ایھا الذین آمنوا۔ اب آمنو میں مردہ لوگ بھی ہوتے ہیں، زندہ لوگ بھی ہوتے ہیں، تو سارے یہ کلمات جہاں قرآن میں آتا ہے، جہاں حدیث میں آتا ہے، ہم پڑھتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہمارے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، ہمارے پاس بیٹھیں، ہمارے ساتھ دل اب کھولیں، ہمارے ساتھ گفتگو کریں، ہمارے اخلاق کو دیکھیں۔ ہم تو سینے کے لیے لگانے کے لیے تیار ہیں، اور ہم تو دونوں ہاتھوں سے بھی مسافہ کر لیتے ہیں، کوئی آئے تو صحیح، دل کشادہ کرے تو صحیح، وہاں جا کے سارے پڑھتے ہیں، اور ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جب سامنے جاتے ہیں جہاں آپ کی قبر ہوتی ہے، جیسے ہم السلام علیکم اہل القبور کہتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں، اس لیے کہ قبریں سامنے تو کہہ دیتے ہیں۔ اگر رسول اللہ کی وہاں ہے، قبر سامنے ہے، تو السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ دیں، اس میں کیا آ رہا ہے؟ اپنے دلوں کو بڑا کریں، ان باتوں پہ نہ لڑا کریں۔ یہ دونوں آیتیں میں نے اس لیے پڑھی کہ لوگوں کو ان کی سمجھ آ جائے، لوگوں کو اپنے آپ پہ ترجیح دیں۔ مجھے اگر گھاٹا بھی پڑ جائے، خسارہ ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، میرے بھائی کو اضافہ ہونا چاہیے، اللہ اس کی برکت سے اس کی تو اس کا ہر چیز پار کر دے گا۔ اور دوسرا، پچھلوں کے لیے دعائیں کریں، لوگوں کے لیے نصیحت کریں، لوگوں کے لیے خیر خواہی کریں، امام لوگوں کے لیے دعائیں کریں، لوگ اماموں کے لیے دعا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھ کے گئے، اسی امام پہ فتوے لگا دیتے ہیں، اسی امام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، جی فلاں ایسے ہے، جی یہ کیوں بیان کیا، جی فلاں، یہ نہیں کہ اس نے بات صحیح کی ہے کہ نہیں کی۔ اور جمعے میں خطیب اگر وہ اپنا یا تقریر میں اپنا ایک معافی ضمیر بیان کرتا ہے جو اس کے دل میں ہے، اس کو یہ بھی پتا کل قیامت کے دن ایک ایک حرف تولا جائے گا، ایک حرف ماپا جائے گا۔ مجھے پتا ہے، جو میں جمعے میں پڑھاتا ہوں، یہاں پڑھاتا ہوں، کہیں تقریر کرتے ہیں، جاتے رہتے ہیں الحمدللہ، تو ایک ایک حرف وہ میرا لکھا جا رہا ہے، میرا نامہ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کل قیامت کے دن اللہ حساب لینے والا ہے۔ تو آپ سنیں، عزت کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آج قاری صاحب نے کیا بیان کر دیا، آج یہ چونکہ میری پارٹی کے خلاف ہو گیا، جی میرے جو ایک ذہن بنا ہوا ہے، اور مقتدی جو ہے اپنے ذہن بنا کے پہلے بیٹھے ہوتے ہیں کہ میرا ذہن ہے، اس کے مطابق ہی بیان کر۔ وہ بھی عالم دین ہے، اس نے یا تو آپ لکھ کے دے دیں نا، کاغذ پہ لکھ کے دے دیں، جی یہ آپ نے بیان کرنا ہے، وہ آ کے آپ کو پڑھ کے سنا ہے، ٹھیک ہے ہاں جی، اس کے پاس علم ہے، آپ نے اس کو پھر منبر پہ کیوں چڑھنے دیا؟ آپ اس قابل سمجھتے ہو، یہ کہتے ہیں جی قابل ہے، عالم ہے،
یار میرے بارے میں نہیں، بہت سارے علماء کے بارے میں، صرف اس لیے کہ میرے نظریات کے خلاف ہے، میری پارٹی کے، میرے مسلک کے خلاف، اس لیے نہیں ماننا. نہیں میرے بھائی، اگر بات اس کی سچی ہے تو مانے، اگر صحیح نہیں لگ رہی اس سے جا کے پوچھیں بعد میں، بجائے اس کے کہ چار آدمی ادھر بیٹھ کے باتیں کریں گے اس نے بات کیسے کی ہے، ان سے جا کے پوچھیں آپ نے بیان کیا ہے کس بنیاد پہ کیا ہے، وہ آپ کو بنیاد سمجھائے گا، آپ کو حدیث قرآن سمجھائے گا. مجھے بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ صرف قرآن حدیث بیان کیا کریں، تو قرآن حدیث ہی تو ہم بیان کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، قرآن کہتا ہے کونوا قولا سدیدا، ہاں جی، قرآن کہتا ہے اتقوا اللہ، تو قرآن ہی تو ہم بیان کرتے ہیں، احادیث ہی تو بیان کرتے ہیں. رسول اللہ نے حضرت عمر کو فرمایا تھا اے عمر تیرا دوست کوئی نہیں بن سکتا. پوچھا اللہ رسول کیسے؟ فرمایا تو نے سچ ہی بولنا ہے، سچ بولنے والے کا کون کو دوست ہوتا ہے جی. تو آپ اپنی عام گفتگو میں بھی کبھی کسی کی پرواہ نہ کریں، بھائی ہے تو ٹھیک ہے، رشتہ داری اپنی جگہ ہے، دوست اپنے یارانہ اپنی جگہ ہے، لیکن جب حق کی بات ہو تو پھر کسی کے ساتھ کل الحق کا ولو کان مرن، سچی بات کرو اگر چکڑوی ہو سکتا ہے وقتی طور پہ کسی کو برا لگے، لیکن جب علیحدہ بیٹھے سوچے گا یار اس نے امام صاحب نے بات کی ہے، یار بات تو صحیح ہے میرے خلاف. اللہ پاک حق سننے کی، حق بیان کرنے کی، پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قاری صاحب نے کہا تھا جی وظیفہ بتا دیں، تو وظیفہ میں نے بتا دیا جی، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، 7 مرتبہ پڑھ لیں، دعا کریں پڑھ کے یا اللہ میاں اس کا معنی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے، لا اشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ میں کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا، اللہ کا میں حصے دار نہیں بناتا، ساجھا نہیں بناتا، اللہ کا حصے دار کوئی نہیں. تو یہ پڑھیں انشاءاللہ آپ کے پڑھنے کی برکت سے. جادو کے بھی لوگ کہتے ہیں نا جادو کر دیا، تو جادو بھی ظاہر ہے کسی نے پڑھ کے کیا ہوتا ہے یا کسی نے لکھ کے کیا ہوتا ہے، اس چیز میں پھونکا ہوتا ہے. تو اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز ٹک نہیں سکتی. وقتی طور پہ اس کی جادوگر کی پڑھائی زیادہ ہوگی، آپ کا پڑھنا کم ہوگا. ایک وقت آئے گا جب آپ بہت زیادہ پڑھ جائیں گے، وہی بار بار اللہ کا نام پڑھیں گے، تو اس پڑھائی کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کا معاملہ آسان کر دے گا، جادو ختم ہو جائے گا. وقت آ جاتا ہے، ہر چیز کا وقت ہوتا ہے. اب ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے، وہ کینسر ہو جاتا ہے، اور چیزیں بیماریاں ہیں، ان کا ایک کورس ہوتا ہے. یہ تو نہیں آپ نے پڑھا تو آپ نے ایک دوائی کھائی، ایک آپ نے خوراک لی تو آپ کی بیماری ختم ہوگی. اس کے لیے ایک پورا طریقہ کار ہے. اسی طرح طریقہ کار ہوتا ہے قرآن حدیث کے جو وظائف ہیں ان کے بھی یہی طریقہ کار ہے. آپ مانگتے رہیں، دستک دیتے رہیں، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں آہستہ آہستہ، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، بار بار کہیں گے اس کو. وہاں عرش پہ بیٹھے ہوئے آئے گا کہ فلاں بندہ میرا فلاں بستی میں بیٹھ کے میرا ذکر کرتا ہے، تو اس ذکر کی برکت سے اس کے مسائل میں حل کر دیتا ہوں. تو یہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اگلے جمعے میں اگلے مہینے میں سنوں گا، پوچھیں گے کتنے افراد ہر روز پڑھتے رہے. کیوں جی؟ کم از کم 7 مرتبہ پڑھیں. 7 مرتبہ کیوں کہتے ہیں؟ 7 زمینیں، 7 آسمان، قرآن کی 7 منزلیں. کیوں جی؟ 7 دن، 7 راتیں، 7 صبح، 7 شام. ہاں جی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 7 دنوں میں زمین و آسمان بنائے، تو اس وجہ سے کہہ دیتے ہیں. پھر ایک اور اگر دعا آپ کہتے ہیں تو وہ بھی بتا دیتے ہیں. 2 سجدوں کی طرف میں نے یہاں پہلے بھی میرا خیال بیان کیا کہ آپ جس مرضی مسلک کے ہیں، کو اہل سنت کے بھائی آ جاتے ہیں تو انہیں امام سے جا کے گزارش کریں، اپنے امام سے انہیں کہیں جی بات سنیں، یہ 7 دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے، حدیث میں آئی ہیں، آپ کی مہربانی 2 سجدوں کے درمیان اتنا وقفہ ضرور دیں کہ ہم پڑھ لیں. وہ میں دعا آپ کے سامنے، وہ ناراض نہیں ہوگا، امام ناراض نہیں ہوگا، وہ بھی اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے. بات اس سے اچھی طرح کریں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کا مسلک یہ ہے کہ 2 سجدوں میں فرق نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اللہم اغفر لی پڑھ لیں بس. ایسے ہی کرتے ہیں جی، پہلا سجدہ ختم ہوا، دوسرے سجدے میں جاتے ہوئے کیا کہتے ہیں اللہم اغفر لی بس. انہوں نے کہا جی امام صاحب آپ ذرا تھوڑا سا وقفہ زیادہ کر دیں گے، ہم پڑھ لیا کریں اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی وارفعنی واجبرنی. 7 کلمات، اللہ راضی ہو جائے. یہ بھی 7 ہی ہیں. تو اس لیے میں نے کہا جی اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا یہ 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں. اللہ پاک مجھے آپ کو قیامت کے دن اپنے رسول کی شفاعت نصیب فرمائے. اللہ مجھے آپ کو اپنے معاملات درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام پہ زندگی اور ایمان پہ موت عطا فرمائے. بلال صاحب کو اٹھا دیں، زیادہ تھک جاتے ہیں بیچارے. ظاہر ہے جی.
جی یہ ماشاءاللہ ریکارڈنگ کرتے ہیں، تو حافظ بھی ہیں جی. تو ایک ہوتے ہیں حافظ جن کو قرآن، ایک ہوتے ہیں اللہ حافظ، قرآن یاد نہیں ہوتا، ٹائم ہی نہیں ہے جی، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. ہم عام لوگ، اور لوگ کہتے ہیں جی حفظ کرنے کے بعد آدمی بگڑ جاتا ہے، اور ہوتا ایسے ہی ہے. میں نے اکثر دیکھا، اس لیے کہ وہ قرآن سمجھتے تو ہے نہیں جی، قرآن پڑھتے جاتے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا پڑھتے ہیں. قرآن جو ہے یہ یاد رکھیں. آپ اگر حفظ آپ نے کر لیا ہے تو صرف اس لیے نہ کریں کہ جی ذہن تیز ہو جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں حفظ اس لیے کرنا ہے کہ ذہن تیز ہو. ذہن تیز نہیں ہوتا، دراصل یہ ہوتا ہے پڑھنے کی عادت پڑ جاتی ہے، بار بار ایک آیت کو پڑھ دے تو اللہ تعالیٰ حافظہ قرآن کی برکت تو ہے نا. تو پھر آپ کم از کم ہر روز سادہ قرآن لازمی پڑھیں. اگر آپ کے پاس دہرائی کا وقت نہیں ہے، آپ تعلیم میں مصروف ہو گئے، تو آپ کم از کم سادہ پڑھتے رہیں. ہر روز ایک دو پارے پڑھیں سادہ، آہستہ آہستہ آپ کی زبان رواں ہو جائے گی. اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی والدہ بھی بیمار ہے، ان کے لیے دعا کر دیں. اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اور بھی مسلمان بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ جتنے بھی پریشان مسلمان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ہماری آمدنیاں کم ہیں، اخراجات زیادہ ہے، اللہ انہی میں برکت عطا فرما دے. یا اللہ وسیع حلال وافر رزق عطا فرما دے. یا اللہ جو بے روزگار بھائی ہیں اللہ ان کو وسیع رزق عطا فرما دے، روزگار وسیع عطا فرما دے. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے. یا اللہ جو جس بیماری میں ذہنی و جسمانی روحانی بیماری میں ہے اللہ انہیں شفا عطا فرما دے. اے اللہ اپنے قرآن کی برکت سے، اپنے رحمت کی برکت سے، اے اللہ اپنے دین کی برکت سے ہمارے اعمال درست فرما دے. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے. بے اولادوں کو یا اللہ نرینہ اولاد عطا فرما دے. جن کی بیٹیاں ہی ہیں اللہ ان کو بیٹے عطا فرما دے. یا اللہ لوگ پریشان ہیں، کسی کی اولاد ہی نہیں ہوتی، برسوں 8 10 سال گزر جاتے ہیں. میرے مولا ان کے لیے اولاد کا یا اللہ اسباب مہیا فرما دے. میرے مولا جو بھی معاملات ہیں درست فرما دے. عالم کفر کو عالم اسلام کو مقابلے میں شکست دے دے. یا اللہ مسلمانوں کو کی نصرت ان کی مدد عطا فرما دے. یا اللہ جنہوں نے تیرا گھر بیت اللہ نہیں دیکھا، مسجد نبوی نہیں دیکھی یا دیکھی ہے، یا اللہ بار بار دیکھنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ حج کرنے کی، عمرہ کرنے کی، بیت المقدس جانے کی، مسجد نبوی جانے کی یا اللہ بار بار زیارتیں نصیب فرما دے. ہر مسلمان کو غریب ہو یا امیر یا اللہ تجھے تو اسباب کا مسئلہ ہی نہیں ہے. تیری ڈکشنری میں یا اللہ تیرے پاس ناممکن نہیں ہے، ممکن بنا دے. ہر ایک مسلمان کے لیے کم از کم ایک مرتبہ اپنی آنکھوں سے اپنے رسول کا شہر دیکھ لیں. اے اللہ تیرا بیت اللہ، اے اللہ تیری مسجد اقصیٰ دیکھ لیں. یا اللہ جب تک زندگی ہے اللہ اپنے دین پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ جب موت آئے تو ایمان والی، اچھی، یا اللہ صحت والی، اطمینان والی موت عطا فرما دینا. اپنا نام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ موت عطا فرمانا. قبر میں جائیں تو اے اللہ عذاب قبر سے بچانا. یا اللہ جو فوت ہو گئے، ہمارے پچھڑ گئے، پیارے چلے گئے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے. اے اللہ کل قیامت کے دن اپنے حضور حاضری میں شرمندگی رسوائی سے بچانا. اے اللہ اپنا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرمانا. یا اللہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمانا. اے اللہ حوض کوثر پہ جام کوثر عطا فرمانا. اے اللہ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، اہل بیت، صحابہ کرام، اے اللہ ان کا ساتھ قیامت کے دن جنت الفردوس میں عطا فرمانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.